السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ شہید مچئی سر عنایت گلزار وہ نوجوان تھا جو علاقے کا درد دل رکھتا تھا، اور وہ ابھی بھی اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کے مسائل جو ہے وہ منتخب نمائندگان یا متعلقہ محکمہ جات کے سامنے لانے کے لیے گیا، اور اس کے دوستوں کے مطابق اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ چور کلام سے مچئی سر تک یہ روڈ پختہ ہو جائے، اور اسی مقصد کے لیے وہ گیا اور جانے کے حوالے کر دی۔ اس کے لیے کچھ اشعار عرض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے تمام دوستوں کو یا ہمارے علاقے کے جو بھی مخیر حضرات ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کے گھر جائیں اور اس کے والدین سے معلومات کریں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، کیسے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، کیوں کہ یہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ چند اشعار اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ شہید مچئی سر عنایت گلزار کے نام۔ عنایت گلزار ایک سچا کردار تھا، قوم کے خوابوں کا روشن اظہار تھا، غریب کے گھر کا سہارا واحد کفیل، ماں باپ کی آنکھوں کا بس وہی قرار تھا، نہ نام کی خواہش نہ دولت کا جنون، بس خطہ مچئی سر سے اسے پیار تھا، چیڑو بیار کے جنگل اونچی چوٹیاں، قدرت کے حسن پہ اس کو اعتبار تھا، کہتا تھا یہ صدا ایوانوں تک جائے، اس کی آواز میں دھرتی کا وقار تھا، چور کلام سے مچئی سر تک سڑک، یہی اس جوان کے دل کا قرار تھا، گلیات مری سوات سے بڑھ کر حسین، یہ مچئی سر اس کی نظر میں ایک شاہکار تھا، مگر راہ مقصد میں جا دے گیا، یہی اس مجاہد کا اصل معیار تھا، شہادت نے بخشا اسے یہ دوام، یہی اس کے خوابوں کی تکمیل کار تھا، اے رب کریم بخش دے اسے، تیری رضا کا ہی اس کا انتظار تھا، لواحقین کو دے صبر جمیل، یہی دل عتیق کی صدا و پکار تھا، آؤ ہم سب مل کے اس کا گھر کا ساتھ دیں، یہ قرض قوم ہے یہی فرض شعار تھا، صدقہ جاریہ بھی یہی وفا بھی یہی، عنایت گلزار ہمارا افتخار تھا، آس نیوز بنے گا انشاءاللہ اس کی صدا، ڈاکٹر عتیق چاند کی ہے یہ دعا و وفا۔ بہت شکریہ۔